हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, तकरीबन 1.5 माह से हम मार्केट को बंदर वाली हरकत करते हुए देख रहे हैं, मतलब बंदर की तरह कलाबाजियां खाते हुए देख रहे हैं। और इस कलाबाजी में बहुत बहुत बड़े फन्ने खां मार्केट से बाहर हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ने क्या करना है। जो कुछ हम समझ पाए आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आपको एक एक चीज आ जाएगी कि इस वक्त मार्केट क्या कर रही है और आपको आगे मार्केट में किस तरह से स्टेप लेना है। तो आपने अगर इस वीडियो को पूरी देख ली तो तकरीबन आपको इस वक्त मार्केट की पोजीशन समझ में आ जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अब आपने आगे ट्रेड कैसे करनी है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। हमने 3 फरवरी को मार्केट में एक ऐसी लिक्विडेशन देखी जो तकरीबन 7-8 सालों में नहीं देखी थी, जो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्रिप्टो मार्केट को एक बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक क्रिप्टो प्रो हैं और उनके साथ जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो भी क्रिप्टो लवर्स हैं, जिसकी वजह से ट्रंप के आने से मार्केट को एक ग्रो मिलेगी और मार्केट में कॉइन और ऑल कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आएगी। लेकिन रैली तो क्या, हमने 3 फरवरी को क्रिप्टो के अंदर एक बहुत ही बड़ी लिक्विडेशन देखी जो 7-8 सालों में नहीं देखी थी। और इस लिक्विडेशन के नतीजे में मार्केट कहीं तो 50 से 65%, जबकि ऑल्ट कॉइन में 60 टू 75%। और अगर हम बात करें मिम्स कॉइन की तो मिम्स कॉइन में 90% तक की गिरावट देखी। और मिम्स कॉइन तो समझे कि वेंटिलेटर पे ही चले गए। और अगर हम नजर डालें बिटकॉइन के ऊपर तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम 1,10,000 का बनाया और उसके बाद 91K पर आ गया और वहां अब जो है तकरीबन 90 ही के दरमियान में, 94 से 96 के दरमियान में ट्रेड कर रहा है। जो बिटकॉइन की रिपीटेशन में अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर इसको देखते हैं तो 7 to 8% ही बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है जितनी ज्यादा ऑल्ट कॉइन के अंदर और मेम्स कॉइन में आई है। इसकी क्या वजह है, ये सारी चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है, वीडियो को देखते रहिए। और अगर हम इथेरियम पर नजर डालें, इथेरियम ने इस तमाम अरसे में अपना ऑल टाइम हाई को भी हिट नहीं किया और 4100 के लेवल से 2100 के लेवल तक गिर गया। और इस वक्त भी वो 2400 से 2600 के लेवल के अंदर ही अपनी ट्रेड दिखा रहा है, जो तकरीबन 45 to 50% लिक्विडेशन बनती है। अगर मैं आपको शॉर्टली ये बोलूं कि इस वक्त BTC 7 से 8%, इथेरियम 45 to 50%, ऑल्ट कॉइन 60 to 75% और मेम्स कॉइन 70 to 90% गिर चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर और ट्रेडर भाई अभी भी आपको टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, चार्ट के जरिए आपको समझा रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस बनती है, ये लेवल बनता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ तक आएगी तो ये अपने ये लेवल को भी ब्रेक करेगी। लेकिन भाई मैं इस वक्त आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या इस वक्त मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक चल रही है? नहीं चल रही। दोस्तों, इस वक्त मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए चल रही है, जो सिर्फ बेस करता है न्यूज के ऊपर, और वो न्यूज भी डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक जो मार्केट को ज्यादा असरअंदाज कर रही है। जैसे भाइयों, मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी बड़ी व्हील्स और कुछ एक्सचेंजेस हैं जो मार्केट के अंदर उतर गई हैं। जैसे कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही डोनाल्ड ट्रंप की फैमिलीज के कॉइन्स भी आ गए और उस कॉइन्स के ऊपर बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट हुई। और क्यों ना होती, जब पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कल प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उसी के कॉइन ने ज्यादा प्रॉफिट देना, तो इसी वजह से उस कॉइन के ऊपर, उनकी फैमिली के कॉइन्स के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। ये इन्वेस्टमेंट इसी क्रिप्टो मार्केट से निकल कर इनके कॉइन के ऊपर हुई। इन्होंने ठीक ठाक पैसा बना लिया और पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन साइड पर चली गई, और जिसका खास असर ऑल्ट कॉइन और मिम्स कॉइन पर देखने में आया। और इन तमाम चीजों से इथेरियम और सोलाना के ऊपर भी बहुत बैड इंपैक्ट आया। बल्कि अगरचे मैं ये कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा
کہ مارکیٹ ایک ایسے ٹرین میں سوار ہو گئی جس میں بڑی بڑی ویلز اور ایکسچینجز نے مارکیٹ کو یرغمال بنا لیا اور اسے اپنی منزل کی طرف لے گئی. وہ منزل کون سی ہے ابھی بتاتا ہوں. کرپٹو مارکیٹ کا وہ لیول جہاں سے بڑی بڑی ویلز نے ایکسچینجز نے بائی کرنی تھی مارکیٹ کو ایک مینول طریقے سے مارکیٹ کو اس لیول تک لے جانے کی کوشش کی گئی. مارکیٹ سے انویسٹمنٹ کو باہر نکالنے کے بعد مارکیٹ کو ڈاؤن سائڈ دکھایا کیونکہ ان بڑی بڑی ویلز اور بڑی بڑی ایکسچینجوں نے اپنا ایک لیول مقرر کر لیا تھا جہاں سے انہوں نے بائنگ کرنی تھی. اور اس تمام عمل میں بہت بڑے بڑے ٹریڈر جو فیوچر ٹریڈنگ کرتے تھے جن کو میں اگر یہ کہوں کہ 90% ٹریڈر مارکیٹ سے آؤٹ ہی ہو گئے اور بہت سارے میمز کوائن جو اپنی ہسٹری کے لو سائڈ پہ چلے گئے ہیں 90% تک وہ گر چکے ہیں. وہ اس طرح کے میمز کوائن اس طرح کے ٹریڈرز جو یہ نقصان اٹھا چکے ہیں ان کو سروائیو کرنا اب کس طرح سے ممکن ہوگا یہ ساری چیزیں آگے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ آلٹ کوائن میں ریکوری کب آئے گی کیسے آئے گی. تو دوستوں آلٹ کوائن میں بہتری جب تک نہیں آئے گی جب تک ایتھریم اپنا لیول نہیں بنا لیتا یا ایتھریم کے اندر جان نہیں آ جاتی. اچھی اور بہترین بائنگ اور پازیٹیو نیوز کے باوجود بھی ایتھریم پمپ نہیں کر رہا مسلسل ڈاؤن سائڈ پر جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی بڑی ویلز اور ایکسچینج جنہوں نے اپنا لیول مقرر کر لیا ہے جب تک اس لیول تک وہ مارکیٹ کو نہیں لائیں گے اور وہاں سے اپنی بائنگ نہیں کریں گے جب تک آپ کو مارکیٹ اٹھتی بھی نہیں دکھے گی. دوستوں اب ہم انتظار ایک چیز کا کر رہے ہیں جو 13 فروری کو سی پی آئی ڈیٹا آنا ہے. ہم اس ڈیٹا کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا اپنا لیول برقرار رکھتا ہے یا اس کے اندر کوئی رد و بدل آتی ہے. جہاں تک ایکسپیکٹڈ ڈیٹا جو اس وقت موجود ہے 2.9 کے اوپر ہے اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ یہ 2.9 پہ ہی رہے گا. اور اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل آتا ہے تو اس کا امپیکٹ مارکیٹ پہ آئے گا اور اگر 2.9 پہ بھی رہتا ہے تو مارکیٹ امید ہے کہ پمپ کرے گی. تو بھائی اس وقت اتنی زیادہ ڈاؤن فال پہ مارکیٹ جانے کے بعد ایک لیول تو تقریباً بن ہی گیا ہے بائنگ کرنے کا. میرے وہ دوست جن کی بائنگ لگی ہوئی تھی اور وہ بائنگ سے بھی مارکیٹ 50% نیچے آ گئی ہے یقیناً پریشانی میں ہوں گے اپنا پورٹ فولیو دیکھ کر. تو بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہے 90% کی بھی ڈاؤن فال پہ آ جائیں اپنی بائنگ سے آپ نے صرف انتظار کرنا ہے. آپ نے جذبات میں آ کے اپنی بائنگ کو سیل نہیں کرنی نقصان کے اندر کیونکہ مارکیٹ انشاءاللہ بہت جلد ریٹرن ہوگی اور آپ کو آپ کی ریکوری دے گی. جس طرح سے ہم نے اس وقت 7-8 سالوں میں بھی جو لکویڈیشن نہیں ہوئی تھی اس کو فیس کیا ہے یقین کریں جب مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوگی بلش سائڈ پہ جانا شروع ہوگی تو وہ بھی اتنی ہی اسپیڈ سے جائے گی جو آپ کے سمجھ سے بھی باہر ہوگی. اس ٹائم آپ کے لیے کام کرنا ایک مشکل کام ہوگا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت کی مارکیٹ کو دیکھ کر پریشان ہیں تو بھائی جان پریشان نہ ہو. یہ پریشانی والی مارکیٹ نہیں ہے. اگر آپ اسپورٹ ٹریڈنگ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی اگر مارکیٹ بہت زیادہ لو بھی چلی گئی ہے تو آپ کی بائنگ لگی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کی بائنگ پروفٹ کے ساتھ باہر آئے گی. اور اگر ابھی تک آپ نے انویسٹ نہیں کیا کوئی بائنگ نہیں کی اور آپ کا پورٹ فولیو آپ کو اجازت دیتا ہے تو بھائی یہ بہترین موقع ہے کہ آپ یہاں سے بائنگ کر سکتے ہیں اور وہ بائنگ آپ کو بہترین پروفٹ دے کے جائے گی. میں یہ بتا دوں کہ جو مارکیٹ کا ٹاپ لیول تھا یعنی جہاں سے ہائی سے مارکیٹ آلٹ کوائن ہو یا میمز کوائن ہو جہاں سے آئی ہے وہ اپنے ہائی کو لازمی بریک کرے گی. اگر میں کہتا ہوں ہائی کو بریک نہ بھی کرے اس ہائی کو بھی اگر ٹچ کرتی ہے تو یقین کریں کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنا زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں. صرف تھوڑا سا صبر کرنا ہے مارکیٹ کو موو ہوتا ہوا دیکھنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے. صبر پکڑ کے بیٹھنا ہے ہمت اپنا
برقرار رکھنی ہے آپ نے کہ بھائی جان مارکیٹ کو فیس کریں، کیونکہ یہ کرپٹو مارکیٹ ہے بھائی جان. اگر یہاں پر آپ نے ہمت نہیں کی، آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے اس طرح کی سچویشن کو فیس کرنا نہیں سیکھا، تو آپ کا اس مارکیٹ میں کوئی کام نہیں. کیونکہ اس مارکیٹ میں وہی رہتا ہے جو صبر کر سکتا ہے، جو اس طرح کے معاملات، اس طرح کے سچویشن کو فیس کر سکتا ہے. اور اسپاٹ ٹریڈنگ میں تو کچھ بھی فیس نہیں کرنا میرے دوست، صرف صبر کرنا ہے. تو ہم 13 تاریخ کے ڈیٹا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ سی پی آئی ڈیٹا کیسا آتا ہے. اس کے بعد ایک بہترین پوزیشن مارکیٹ کی سامنے آئے گی، جس کے اوپر ہم پھر تازہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کیا بن رہی ہے مارکیٹ کی صورتحال. کیونکہ اس وقت میں نے جیسا آپ کو شروع میں بتایا، ٹیکنیکل انالیسس کے ذریعے ہم نہیں بتا سکتے کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ اس وقت بائنگ اور سیل اور پرچیزنگ کے اوپر موو نہیں کر رہی. اس وقت صرف نیوز پہ موو کر رہی ہے، یعنی کہ فنڈامنٹل انالیسس کے ذریعے مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے. تو نیوز کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ نیوز کہاں سے کس طرح کی آ رہی ہے، ٹرمپ کیا نئی نئی کہانیاں چھوڑ رہا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ موو کر رہی ہے. یقیناً میرے دوستوں، آپ کو تھوڑا سا تو سکون آیا ہوگا کہ بھائی جان آپ کے لیے یہ موقع برا نہیں ہے، بہت بہترین موقع ہے. جب مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جائے گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اگر آپ نے بائنگ نہیں کی ہوگی تو بھائی میں بائنگ کہاں سے کروں، اب بائنگ کا موقع نہیں مل رہا. تو اس وقت بہترین موقع ہے کہ آپ یہاں سے بائنگ کر لیں اگر آپ نے نہیں کی ہے، کیونکہ آگے مارکیٹ آپ کو ایک بہترین موو دکھائے گی. تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں، کیونکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں بناتا ہوں جس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ اٹھائیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.